کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو۔ جو بندے ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں تو پھر نصیب کو آنکھیں، مقدر کو آنکھیں، میری تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی بھی جو خاموش بیٹھے ہیں، یہ کوئی گرمی زیادہ نہیں ہے، کربلا کی زیادہ گرمی تھی۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھ لیں، کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے۔ خود اب تیار ہو رہے ہیں، گھوڑے کی آسین کے اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ اس وقت بہن اپنی زینب سے مشورہ کیا، فرمایا بہن میں جا رہا ہوں، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ علی اکبر بھی چلے گئے، اصغر بھی چلے گئے، اون بھی چلے گئے، غازی عباس بھی چلے گئے۔ بہن میں جا رہا ہوں، یہ سارا قافلہ تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں مستور ہیں، میرے نبی کا گھرانہ ہے، اللہ کی قسم بڑے درد والی بات ہے۔ آج تیری میری بہن بچی اگر روڈ کے اوپر کھڑی ہو جائے تو لوگ کس نے غصے کے ساتھ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی کو درد آ جاتا ہے، ہمدردی آ جاتی ہے۔ آج وہ یزیدی، وہ لعین، ان کو حضور کی آل کی بچیوں کا بھی خیال نہ آیا، حضور کی آل کی نواسیوں کا بھی خیال نہ آیا۔ ظالموں نے، میرے امام نے فرمایا بہن ہے کہ تیرے حوالے ہے سارا کنبہ، فرمایا اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ، صبر کے ساتھ فرمایا مدینے کی طرف لے کر جانا ہے۔ آپ بیٹھے گھوڑے کے اوپر، یہاں سجانے والی کون ہیں؟ اس بہن کے صبر کے اوپر سلام ہے، اللہ کی قسم بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا نے خود اپنے بھائی حسین کے سر کے اوپر مولا علی شیر خدا کی دستار سجوائی ہے، ہاتھ کے اندر تلوار پکڑائی ہے اور فرمایا بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آج جا کر یزیدیوں کے ساتھ جنگ کریں، آپ کی اہل بیت طہار کے نواسیاں بچیاں جانے اور آپ کی بہن زینب جانے۔ اللہ کی قسم جب بہنیں ویر چلے جائیں نا دنیا سے، فرمایا پھر بہنوں کو درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا شالا مران نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ نے تیاری کرائی، امام عالی مقام گھوڑے کے اوپر بیٹھے کربلا کی سرزمین کے اوپر گئے۔ آخری دفعہ میرے امام نے پھر حجت قائم کی، فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میں حضور کی آل نواسہ رسول ہوں، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہنم کے اندر نہ جاؤ، اتنا بڑا ظلم نہ کرو اپنے اوپر، میں تو اپنے بچے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن ظالموں کو خیال نہ آیا، حیا نہ آیا۔ سوا نیزے کے اوپر سورج پہنچا ہوا ہے، امام عالی مقام کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر پہنچے۔ پھر یزیدیوں نے حجت کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں یزید کے ہاتھ کے اوپر، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا جس نے علی اکبر دے دیا، علی اصغر دے دیا تو بیعت نہ کی، اون محمد دے دیے تو بیعت نہ کی، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی جان کے لیے بیعت کر لوں گا؟ اور میں یہ جان بھی اس کے حوالے ہے، میٹھا میٹھا پانی یہ جند لا مدنی دینا، یہ انہیں بھی تو جان ہی ہے نا، اور میں جان تو ہم نے ان کے حوالے کر ہی دی ہے، میں تو آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پیغام دے رہا تھا، پر ظالموں نے منوانا۔ اللہ میرے امام عالی مقام فرمایا گھوڑے بولتے چڑھ کے وار پہ کر دینے، فرمایا ہاں ہاں ظالمہ یزیدیانو گاجر تو مولی دی طرح کٹ دے رہنے۔ ایک ایسا وقت آیا ابن سعد شمر نو کہندے جلدی کر وار کر، نہیں تے فرمایا حسین کسے نو نہیں چھوڑے گا۔ ظالمہ نے آپا دے اندر مشورہ کرے انہیں کیا گل سنو، ایک ٹیلا پہ اچھا ٹیلے دے اتو چڑھ جاؤ نا، جا کے آزان دے وے، جدو آزان دی آواز امام حسین دے کلمہ تک پہنچی نا، آپ جنگ چھوڑ دیں گے، نماز ادا کرن گے۔ فرمایا ابن سعد نے بندہ بھیجیا، ٹیلے دے اتنے چڑھ کے انہیں صدا بھیج کری اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا صدا بلند ہوئی ہے، امام عالی مقام نے رب دی بات
کریے مولا ادھر تیری صدا پہ بلند ہوندی ہے ادھر جنگ پیا کرنا وا مولا تو دسنا جنگ کرا یا نماز ادا کرا قدرت دی آواز آئی امام رب دا حکم آ گئے جنگ چھوڑ دے خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر لے میرے امام عالی مقام گھوڑے دی آسین تو فرمایا گرے نے زمین دے ہوتے آئے نے اپنی پیشانی رب دی بارگاہ دے اندر جھکائیے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی دی صدا بلند کریے فرمایا ظالم شمر آیا خنجر اٹھایا اور میرے امام دے اتوار کریا اتوار کریا جتے محمد مصطفیٰ پہ صدر ہوئے گئے نے جتے میرا نبی چندہ رہا جس جگہ نو اس ظالم نے وار کریا ایک وار کریا دوسرا وار کریا تیسرا وار کریا اللہ دی قسم میں پڑھیا کتابوں دے اندر 14 وار اس ظالم نے کرے نے 14 وار کرن تو بعد پھر ترا گیا کم گیا فرمایا تلوار چھٹ گئی ہاتھ دے اندر میرے امام عالی مقام نے سجدے دے وچ آواز دیتی ہے آپ نے فرمایا ظالم ڈر گئے ہاتھ اٹھانا خنجر چلانا اے کوئی عام نہیں محمد مصطفیٰ دا نواسا ذرا ہاتھ بلند کر کے حسینیت زندہ باد زندہ باد مردہ باد لبیک یا حسین 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 پھر میں چلایا خنجر ہاتھ کانپ گیا تلوار گر گئی میرے امام عالی مقام نے سجدے میں سے آواز دی تھی آپ نے فرمایا خنجر چلا دیاں تیرا ہاتھ کیوں کمبے کر حوصلہ ہن گھبرا نہیں جنہ آمنا وہ ٹر گئے نی موجود عباس بھرا نہیں سجاد میرے تے غشتاری وہ بیمار تلڑان روا نہیں وہ جی میں دل آدھائی میں شہید چکر آنا باہر تاؤن دی ماں نہیں فرمایا جی میں دل کر دے میں شہید کر دے نہ عباس رہا نہ فرمایا ہاں اکبر رہا نہ اکبر علی اصغر رہا سارے چلے گئے نے کوئی نہیں آوے گا تلوار اٹھانا فرمایا شمر نو کہندے ابن سعد اٹھانا چلانا تلوار فرمایا او ظالم شمر چیخ کے کہندے یار کی میں شہید کراں اے اس محمد دا نواسے جدا کلمہ تو بھی پڑھے تے میں بھی پڑھا ہے ہاں میرا دل نہیں کردا انہوں شہید کرا کل اگر معاشر دن حسین نے شکایت لا چھوڑی دسنا میں محمد مصطفیٰ نو کیا منہ دکھاواں گا پر میں اس ظالمہ نے خنجر چلایا میرے امام نو شہید کریا پر میں سر قلم کر کے نیزے دی نوک دے اتے رکھیا اے چھوٹی موٹی گل نہیں میرے ویرا ہاں ہاں اگر پتھر دل نہ ہوئے تنم ضرور ہوندے اللہ دی قسم ہے جدوں سر رکھیا نا نوک کے نیزے دے اتے فرمایا میرے امام نے سر دے نال قرآن پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم یزیدیوں میں سے ایک بول اٹھا اس نے کہا یار یہ کیسا سر ہے شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے یہ عجیب سر ہے یار وہ شہید ہو گیا یزیدیوں نے سر جو ہے تن سے جدا کر دیا
پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہاں سے جواب دینے والے بھی یزیدی تھے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ نواسہ رسول ہے، اگر اس کا ایک ایک ٹکڑا بھی جدا کر دیں ہر ٹکڑے سے قرآن کی آواز۔ اور میں یہ کیا سمجھتے ہیں اس وقت یزیدی ہار گئے تھے جس وقت میرے امام کے سر نے نیزے کے اوپر قرآن پڑھا، یزیدیت اس وقت مر گئی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا تھا یار ہم تو حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ہم نے تو سر تن سے جدا کر دیا۔ جس کا سر قرآن پڑھ رہا ہے وہ حسین مرا نہیں، حسین آج بھی زندہ ہے۔ وہ حسین کا امر رہا ہے جس کا سر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ہم نے تو مارنے کے لیے آئے تھے۔ اسی جگہ کے اوپر بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا یزید کل قیامت کے دن تک منبروں کے اوپر خطبے پڑھے جائیں گے، تب بھی نام میرے نانا کا لیا جائے گا، تیرے نانا کا نہیں لیا جائے گا۔ تو نے ظلم کی حد کر دی ہے اور ہم نے بھی صبر کی اخیر کر دی ہے۔ تو نے ظلم ڈھائے، مصائب ڈھائے، سب کچھ کیا۔ فرمایا پر ہمارا صبر تو دیکھنا، ہم آخری علی اصغر بھی دیکھ کر رب کی بارگاہ کے اندر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ رات ہو گئی، 10 محرم الحرام کی شام ہو گئی۔ فرمایا یزیدیوں نے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، وہاں علی اصغر اکبر کی لاش ہے، سب لاشیں ہیں، گھوڑے دوڑائے ہڈیوں کے اوپر۔ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا نے مدینے کی طرف رخ کر کے آپ نے پکارا، فرمایا نانا دیکھے نا یہ آپ کا وہی حسین ہے جس کو کندھوں کے اوپر بٹھایا، وہی حسین ہے، اس کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، سر کو نیزے کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اللہ کی قسم بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کا مدینے کی طرف رخ کرنا تھا۔ فرمایا سامنے آپ فرماتی ہیں پردے اٹھے، نامنا محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمایا زینب بیٹا پریشان نہ ہو، آپ کربلا کی سرزمین کے اوپر اکیلے نہیں ہو بلکہ آپ کی ماں فاطمہ بھی ہے، یہاں علی بھی موجود ہے، نبی بھی موجود ہے۔ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا، آج بھی تاریخ کے سینے کے اوپر لکھا ہوا، وقت درکار نہیں ہے۔ فرمایا وہاں بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا نے کہا یزید تو مٹ جائے گا، تیری نسلیں مٹ جائیں گی، قیامت تک ممبروں کے اوپر تذکرہ ہوگا، حسن کا ہوگا، حسین کا ہوگا، یعنی میرے نانا مصطفیٰ کا ہوگا۔ بس اس لیے ہم جمع ہو کر بیٹھتے ہیں یہاں سلام پیش کرنے کے لیے، میرے ساتھ مل کر سارے شہدائے کربلا کو سلام پیش کریں گے، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر حسین کا نعرہ لگانے والے سارے ہیں، پر حسین جو درس دے کر گئے، جو سبق دے کر گئے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چلو ٹوٹے پھوٹے ہمارے الفاظ ہو سکتا ہے، ہماری تو کوشش ہے، میں نے پہلے عرض کی میرے جیسا بندہ ان پاکوں کا ذکر کرے ہو سکتا نہیں ہے، صرف ہم اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں، شاید کوئی جملہ ہمارا قبول ہو جائے، اس کے توسل سے اللہ ہماری آخرت سنوار دے۔ پر میں اس وجہ سے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوے، کلمے دے وارثانو۔ جو بندے ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں تو پھر نصیب کو آنکھیں، مقدر کو آنکھیں، میری تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی بھی جو خاموش بیٹھے ہیں، یہ کوئی گرمی زیادہ نہیں ہے، کربلا کی زیادہ گرمی تھی۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھ لیں، کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوے، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوے، کلمہ دے وارثانو غازی نو ویکھیا